علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَقَالَ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ محترم حاضرین، ہم لوگ توحید الوہیت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان کی بحث میں گزشتہ چند دروس سے بعض باتیں ہم نے سنی اور بیان کی۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کے قبولیت کے لیے کیا شرطیں ہیں اور کون سی چیزیں اسے توڑ دیتی ہیں، اس کا سرسری تذکرہ گزشتہ درس میں کیا گیا۔ اب جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر شخص یہ جانے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ غور سے دیکھیں، اس سے پہلے بھی میں نے ضمناً ذکر کیا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہیں، گواہی دیتے ہیں، لیکن وہ کلمے کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ عبادت کی کیا تعریف ہے یا کون کون سے اعمال، خیالات، ظاہری اور باطنی چیزیں عبادت کے دائرے میں شامل ہیں۔ اور ایسا نہیں سمجھنے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے کئی اعمال جو عبادت کے ہیں وہ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ غیر مسلموں کی بات کریں تو دوسرے ادیان میں بھی توحید کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو، یہی معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ اور یہی چیز شیطان نے بہت سارے کلمہ گو حضرات میں داخل کر دی کہ ایک طرف وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی بھی دیتے ہیں اور دوسری طرف وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلمے کا تقاضا ہے کہ معاملات، عبادات خاص کی جائیں اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے خاص نہیں کرتے، شرک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے۔ شرک کی قباحت کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا اگر آدمی نے مرنے سے پہلے اس سے توبہ نہیں کی، یہ مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ شرک کو برا ماننے کے باوجود شرک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں نے ایسے لوگ عبادت کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے، اسی لیے صاحب کتاب نے اس بحث کے اللہ پر ایمان کی بحث کے تحت، اللہ کی الوہیت پر ایمان کی بحث کے تحت المطلب الثالث کے تحت تیسرا مطلب یا تیسرا درس یہ دیا، بیان کیا العبادہ، کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت کا انہوں نے بیان کیا، عبادت کا لغت میں معنی ہوتا ہے الذل، ذلت، عاجزی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، تذلل اختیار کرنا۔ یقال طریق معبد، یہ عبد سے معبد بنا ہے، ایسا راستہ جس پر چلنے اور گزرنے والے بہت ہوں اور اپنے قدموں سے اس راستے کو روندتے ہوں، یعنی گویا اس راستے کی تذلیل کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں اسے، تو ایسے راستے کو عربی زبان میں کہتے ہیں طریق معبد، وہ راستہ جسے خوب روندا گیا ہے، جس کی عبادت ہوئی، مطلب جس کو ذلیل کیا گیا، مطلب اس کی عبادت نہیں ہوئی، مطلب اس کو ذلیل کیا گیا۔ وَأَمَّا الْعِبَادَةُ شَرْعًا، شرعی طور سے، یہ تو لغوی معنی ہوا لغت میں، شریعت میں عبادت جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ مختلف اہل علم نے الگ الگ الفاظ میں اس کی تعریف کی، لیکن معنی سب کا ایک ہی مراد ہے۔ فَعَرَّفَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ بِأَنَّهَا، تو ایک علماء کے ایک گروہ نے یہ تعریف کی، مَا أُمِرَ بِهِ شَرْعًا مِّن غَيْرِ اضْطِرَادٍ عُرْفِيٍّ وَلَا اقْتِضَاءٍ عَقْلِيٍّ، کہ جس کا شرعی طور سے جس بات کا حکم دیا گیا ہو، عبادت اس چیز کو کہتے ہیں جس کا شریعت میں حکم دیا گیا ہو، اور دو شرطیں لگائی کہ یہ عرفی، جو ہمارے یہاں چال چلن یا رواج ہوتا ہے، رواج کے طور پر اس کا چلن نہ ہو، اور عقلی تقاضے کی بنیاد پر نہ کیا جاؤ۔ ایک آدمی کے دماغ میں آیا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے اور وہ کرنے لگا، تو اپنے دماغ سے جو ہم کر رہے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، یہ عبادت نہیں ہے۔
یا سماج اور معاشرے میں اگر کوئی رواج، ریت روایت اور رسم کے طور پہ کوئی چیز جاری ہے اور ہم اس عمل کو انجام دے رہے ہیں تو یہ بھی عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہ ہے جس کے کرنے کا حکم شریعت نے دیا۔ یہ ایک تعریف، پہلی تعریف ہوئی۔ دوسری تعریف کہہ رہے ہیں وَعَرَّفَهَا بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا، دوسرے لوگوں نے تعریف کی کہ عبادت کہتے ہیں کمال الحب مع کمال الخضوع، بعض لوگوں نے کہا کمال الحب مع کمال الذل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتہائی محبت، یا جس کی بھی عبادت بندہ کر رہا ہے، یعنی کامل درجے کی محبت، کامل درجے کی عاجزی کے ساتھ کرنا۔ کامل درجے کی محبت، آدمی جس کی عبادت کر رہا ہے اس سے کمال محبت، سب سے زیادہ محبت رکھے، کامل، مکمل، اور اس محبت کے ساتھ ساتھ ذلت، خشوع اور خضوع اور عاجزی دل کے اندر موجود ہے۔ یہ دونوں چیزیں ملے گی تو یہ عبادت کہلائے گی۔ علامہ ابن قیم نے اس تعریف کو اپنے 2 شعر میں نقل کیا، جس کو انہوں نے حاشیے میں ذکر کیا ہے، وَعِبَادَةُ الرَّحْمَنُ غَایَةُ حُبِّهِ مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُطُبَانِ، کہ رحمان کی عبادت اس کی انتہا درجے کی محبت ہے اس کے عابد کی ذلت کے ساتھ، اور یہ دونوں عبادت کے قطب ہیں، یعنی ان قطب پر عبادت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ہاں، وَعَلَيْهِمَا فَلَكُ الْعِبَادَةِ دَائِرٌ، اسی پر عبادت کا فلک گردش کرتا ہے، یا اپنی زبان میں ہم کہیں کہ عبادت کی چکی کا پاٹ اسی کے گرد گھومتا ہے۔ ہاں، مَا دَارَ حَتَّى قَامَتِ الْقُطُبَانِ، یہ عبادت کا پاٹ یا فلک اس وقت تک نہیں گھومے گا جب تک کہ یہ دونوں قطب موجود نہ ہوں، یعنی انتہا کامل درجے کی محبت اور کامل درجے کی عاجزی اور ذلت، یہ 2 چیزیں جب ہوگی تو اسے عبادت کہا جائے گا۔ تیسری تعریف جو کی ہے، جو زیادہ مشہور ہے، طلباء علماء اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں اور سمجھنے سمجھانے میں یہ زیادہ آسان اور دقیق ہے، زیادہ ہمہ گیر ہے۔ وہ تیسری تعریف کیا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ تعریف کی کہ العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، بڑی جامع تعریف ہے اور دقیق ہے کہ عبادت ایک عبادت ایسا جامع لفظ ہے جو ہر اس چیز کو شامل ہے، ہر اس چیز کو، اعمال ہو یا اقوال، اعمال ہو یا اقوال، اعمال جو ہم جسم سے کرتے ہیں، اقوال جو زبان سے بولتے ہیں، ہاں، ظاہر ہو یا باطن، ظاہر وہ جو دکھائی دے رہا ہے، باطن وہ جو دل کے اندر ہے، ظاہری اقوال و اعمال، باطنی اقوال و اعمال، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اور بندوں سے چاہتا ہے۔ یہ تعریف اچھی طرح دماغ میں رکھیں کہ وہ سارے اعمال، وہ سارے اقوال جو ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، دکھ رہے ہوں یا چھپے ہوں، جن کو اللہ بندوں سے چاہتا ہے اور جن کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کرنے کا حکم دیا، مطلب بندے سے اللہ اس کو چاہتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے۔ تو اب نماز کو اللہ چاہ رہا ہے، یہ عبادت ہوئی، اور جو چیز عبادت ہے اب وہ صرف اللہ کے لیے کی جائے گی۔ نماز میں جتنی چیزیں ہیں، خشوع خضوع، اللہ کی کبریائی، خشوع خضوع کے ساتھ قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اب ان میں سے کوئی بھی چیز اگر کسی دوسرے کے لیے کیا گیا تو شرک ہے۔ وَانْحَرْ، نحر کرو یعنی قربانی کرو، جانور ذبح کرو اللہ کے لیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اور رب کے لیے قربانی بھی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی نے کسی استھان کے لیے، مزار کے لیے، پیر اور ولی کے نام پر، کسی مقدس مقام پر جو غیر اللہ کی طرف منسوب ہے، اس کی تعظیم کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی جانور کاٹتا ہے، ذبح کرتا ہے، یا غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرتا ہے تو وہ شرک ہوگا، کیونکہ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ قربانی کو چاہتا ہے بندے سے، اور عبادت کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ چاہتا ہے، ظاہری اور باطنی اقوال اور افعال میں سے وہ عبادت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، یہ بھروسہ دل میں ہوتا ہے، باطنی چیز ہے۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے امید رکھو، اللہ کا خوف رکھو، یہ سب اندر ہے، باطنی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے ساتھ خوف سر جس کا حکم دیا ہے، ایسا خوف اگر کسی دوسرے سے ہوگا تو وہ شرک ہوگا۔ ایک فطری خوف ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے لاٹھیاں اور اپنی رسیاں ڈالی تو قرآن نے سورۃ طٰہٰ میں نقل کے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ،
فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اگلا جملہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. خوف محسوس، یہ خوف فطری تھا. ہاں، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دعوت دینے والی شخصیت تھے. وہ رسی لاٹھیوں سے ڈرنے والے نہیں، وہ سانپوں کی یا جو بھی شکل میں دوڑ بھاگنے لگے. قرآن نے پہلے آیت میں کہا کہ وہ موسیٰ کو ایسا خیال گزرا ان کے جادو کے اثر سے کہ وہ دوڑ رہے ہیں. تو یہ خوف ہے. تو یہ خوف شرک نہیں ہے. وہ خوف کہ اگر میں نے تعزیہ نہیں بنائی تو میرے گھر میں ایسا ہو جائے گا یا فلاں نقصان پہنچا دے گا. جیسا آدمی اللہ سے خوف کھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، اس قسم کا خوف سر جس کو کہتے ہیں، بھید والا دل کے اندر کا خوف جس میں تعظیم ہے، عاجزی ہے، اگر ایسا خوف غیر اللہ سے کسی سے بھی ہو تو یہ شرک ہوگا کہ وہ ہم کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے فلاں غیر اللہ. یہ میں نے مثال کے طور پر بیان کیا. اب قرآن و حدیث میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ ان کی ایک خصوصیت، صفت اور اچھائی یہ ہوتی ہے، خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نظر و نیاز کو پورا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جب یہ اللہ پسند کر رہا ہے، اس کو اللہ پسند کر رہا ہے، اور ہم نے عبادت کی تعریف کی کہ جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے وہ عبادت میں ہے. معلوم ہوا کہ نظر و نیاز بھی عبادت میں شامل ہے. ایسے آپ قرآن و حدیث میں جتنے بھی ایسی چیزیں دیکھیں جس کا اللہ تعالیٰ بندوں کو کرنے کا حکم دے رہا ہے یا جس کے کرنے پر تعریف کر رہا ہے، اجر و ثواب کا وعدہ فرما رہا ہے، اس کا مطلب اللہ بندوں سے وہ کام اور وہ چیز چاہتا ہے، وہ طلب کر رہا ہے، وہ پسند کرتا ہے. اب اس چیز میں، اس دائرے میں جتنی بھی چیزیں آئے گی وہ سب عبادت ہے. اور اس اعتبار سے پوری کی پوری شریعت میں جو جو حکم دیا گیا، جو جو کام کہ آپ رشتہ جوڑو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ہاں، داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، جھوٹ مت بولو، سچ بولو، یہ جتنے بھی حکم ہیں، اب بندہ اگر شریعت کا حکم سمجھ کر اس پر عمل کر رہا ہے ظاہر میں اور باطن میں، وہ سب عبادت کے دائرے میں داخل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت سے جب آدمی یہ انجام دے گا تو اس میں غایت الذل مع غایت الحب والا معنی بھی پایا جائے گا، اور یہ چیز بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے. اس اعتبار سے یہ عبادت میں شامل ہوگا. صاحب کتاب نے کہا، میں انہی کی عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں آگے، کہ یہ تعریف زیادہ دقیق اور زیادہ ہماگیر ہے. ادق و اشملوں کا لفظ ہے. زیادہ دقیق یعنی باریک ہے، اور اشمل یعنی زیادہ ہماگیر ہے، یعنی گھیرنے والی ہے. فالدین کلہ داخل فی العبادہ. اس تعریف کے اعتبار سے دین پورا کا پورا عبادت کے معنی میں داخل ہے. اب وہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے وہ آیت دماغ میں رکھیے، اس سے جوڑ دیجئے اس تشریح سے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. تو کچھ لوگوں کو عبادت کا مفہوم جو محدود سمجھتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب عبادت ہم مسجد میں کر رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ لیے، حج کر لیا، ہاں، تو بس عبادت یہی چیزیں ہیں. وہ مخصوص اور محدود اعمال کو عبادت سمجھتے ہیں. جبکہ عبادت کی جو تعریف ہم نے پڑھی، اس کے تناظر میں اگر دیکھیں تو قرآن و حدیث میں جتنی بھی باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ سب عبادت میں شامل ہے. تو کہا دین پورا کا پورا عبادت میں داخل ہے. اور جن لوگوں نے، ابھی صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے عبادت کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کمال حب، یعنی انتہا درجے کی، کامل درجے کی محبت، کامل درجے کی عاجزی کے ساتھ یہ معنی جنہوں نے کیا، تو وہ اس لیے کیا کہ پوری محبت، پوری ذلت کے ساتھ آدمی پوری کامل محبت اللہ سے کرے اور ساتھ کامل ذلت و عاجزی اختیار کرے. یہ دونوں مشتمل ہیں محبوب کی اطاعت اور انقیاد کی. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دوسری تعریف میں جو کام کرنے، فعل کرنے کا ذکر ہے، تو غایت الحب مع غایت الخضوع والے تعریف میں یہ بات بظاہر انسان کو سمجھ میں نہیں آتی. تو تشریح یہ کر رہے ہیں کہ دونوں تعریفوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ پہلی والی اس تعریف کے مطابق جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا معنی یہ ہے کہ غایت، انتہا درجے کی، کامل درجے کی محبت کامل عاجزی کے ساتھ اختیار کی جائے. تو اس میں اطاعت و فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے احکامات پہ عمل کرنا شامل ہے، جو دوسری تعریف، آخری تعریف میں بیان کیا گیا. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جو انتہا درجے کی محبت اور عاجزی ہوتی ہے، یہ محبوب کی اطاعت اور اس کی تابعداری کے ساتھ ہوتی ہے. آپ اگر انتہا درجے کی محبت کسی سے کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کریں گے. اگر آپ اس کی بات کو نہیں مانتے تو آپ کی محبت صحیح نہیں ہے، کامل محبت ہے ہی نہیں.
تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامل محبت کر رہے ہیں تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، اس کی اطاعت کریں، اس کے احکامات کی کا انقیاد و تابعداری کریں۔ ہاں، لہذا بندے کی محبت، محبوب کے لیے بندے کی جو محبت ہوتی ہے وہ محبت اللہ کے سامنے جس کی عبادت وہ کر رہا ہے، معبود کے سامنے اس کو عاجز و درماندہ بنا دیتی ہے، اس کو اس کے سامنے جھکا دیتی ہے اور اس کا تابعدار بنا دیتی ہے۔ تو جتنی بندے کی اپنے پروردگار سے محبت ہوگی اور جتنی اس کے سامنے عاجزی اور ذلت اختیار کرے گا، اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بڑھتی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامل عبد تھے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بڑے بڑے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دینے کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اللہ نے عبودیت کے لیے ہم کو آپ کو پیدا کیا ہے، عبد بنانے کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہونے کی حیثیت سے یعنی عبادت کے معاملے میں سب سے کامل تھے۔ لہٰذا ایک انسان کا کامل ہونے کا سب سے بڑا نشان یہ ہے کہ وہ عبدیت میں، بندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد میں سب سے اوپر ہو۔ تو جو جتنا زیادہ اللہ سے محبت کرتا جائے گا، اللہ کے سامنے جھکتا جائے گا، اتنا اللہ کا فرما بردار ہوتا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، پروردگار میں تیرے بندہ ہوں، تیرا عبد ہوں، تیرے بندے کا، عبد کا بیٹا ہوں، تیری بندی یعنی اما کا بیٹا ہوں، یعنی میری ماں بھی تیری بندی ہے، غلام ہے، اور میرے باپ بھی، ان سب کا بیٹا ہوں۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ کمال ذل ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، چھوٹا سمجھنا، ہاں اللہ کے حوالے کر دینا، یہ کمال محبت کے ساتھ کمال ذلت۔ جب یہ بات انسان کے اندر رہے گی تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی حکم آ جانے کے بعد وہ رد کر دے، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات کہ صحابہ کرام کرتے تھے کہ جیسے ہی خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی تو منہ سے لگی ہوئی کو ہٹا لیا، بلکہ منہ کی بھی بہا دی اور جام و سبول اڑا دیے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے کہا کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز خرچ نہ کر دو۔ تو اپنا سب سے قیمتی سرمایہ حضرت طلحہ ابو طلحہ نے اپنا بیرہا باغ جو مدینہ کے قیمتی ترین باغات میں سے تھا، ہاں اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ یہ ایسی کتنی مثالیں صحابہ کرام کی ہیں۔ تو جو جتنا زیادہ اللہ کی محبت جس کی گہری ہوتی جائے گی، اللہ کی محبت اور اللہ کے سامنے عاجزی اور خشوع و خضوع، اتنا زیادہ وہ اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہوگا۔ یہی توحید ہے، توحید الوہیت ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، جو ہم لوگ اکثر علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں کہ توحید ہمارے دین کی بنیاد ہے، یہ جس کی جتنی صحیح ہوگی اس کی دوسری زندگی اور معاملات اخلاق بھی اتنے درست ہوں گے۔ اس تشریح کے تناظر میں غور کیجئے کہ یہ کتنی صحیح بات ہے۔ اب ایک آدمی کے اخلاق اگر اچھے نہیں ہیں، معاملات درست نہیں ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، باپ بیٹے ایک دوسرے کے مقام کو نہیں پہچان رہے، جو بھی معاملات اور احکامات ہیں، جو شخص جتنا کم کر رہا ہے اس کی اللہ سے محبت اور خضوع اتنا کم ہے۔ اور جس کے اندر جتنی محبت اور خشوع خضوع زیادہ ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا پہلو زیادہ ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ کے ان احکامات کا لحاظ کرنے والا، اس کی پابندی کرنے والا ہوگا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بندہ جس قدر اپنے رب سے محبت کرے گا، اس کے سامنے ذلت و عاجزی اختیار کرے گا، تو اسی کے اعتبار سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمع و طاعت کرے گا۔ اور یہی دونوں چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے پر مشتمل ہے۔ فکمال و محبت العبد لربہ وذلہ، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا کمال اور اس کے سامنے ذلت اختیار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت میں شامل ہے۔ لہٰذا عبادت جس کا ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اور آپ عبادت کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام انبیاء کو ہم نے مبعوث کیا تو سب کا حکم یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو وہ جو عبادت کا اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن میں بار بار حکم دے رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ذلت اور محبت کے معنی پر مشتمل ہے۔ اور یہ عبادت کا معنی 3 ارکان پر جب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ انہوں نے لمبی چوڑی بحث کو بہت مختصر میں بیان کیا ہے، اس کو مزید تفصیل کے بغیر
براہ راست انہوں نے بہت شارٹ میں ایک بہت اہم دوسرا نقطہ بیان کیا کہ یہ عبادت جو ذلت و محبت کے ساتھ ہوتی ہے یہ 3 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے. اس میں 3 چیزیں ہونی چاہیے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں یا عبادت کی نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں. صرف نماز ہی نہیں، صرف روزہ ہی نہیں، سارے اعمال جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس میں 3 چیزیں ہونی چاہیے. پہلی چیز المحبہ، محبت. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی ہم پر احسانات کرنے والا ہے. ہاں، اور ویسی محبت جیسی اس سے ہو ویسی کسی سے نہیں ہو. الذین آمنوا اشد حبا للہ، پچھلے درس میں بات گزری. دوسری چیز الرجا، امید. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں یہ امید ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنا مقرب بنائے گا یا ہم کو اجر و ثواب سے نوازے گا. یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں اسے قبول کرے گا، یہ امید ہونی چاہیے، گھمنڈ نہیں، امید. اور ساتھ ساتھ خوف بھی بہت اہم بات ہے. یہ ہمارے اعمال کی بنیادیں ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید. ایک آدمی اگر صرف امید ہی امید باندھ لے کہ ارے اللہ بڑا رحیم غفور الرحیم ہے، معاف کر دینے والا ہے، تو یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. قرآن نے کہا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اور خوف سے کیا ہے افا امنا، کیا ہے وہ قرآن کی سورہ اعراف کی آیت کہ کیا یہ بستی کے لوگ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے مکر سے بے خوف ہو گئے. امنا مکر اللہ افا امنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الفاسقون. تو اللہ کے مکر سے، اللہ کی پکڑ اور تدبیر سے وہی شخص بے خوف ہوتا ہے، جس کے خوف نکل جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، جو فاسق ہے، کافر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آدمی مطمئن ہو جائے اور یہ امید لگا لے کہ میں کچھ بھی کر لوں اللہ تو معاف کرے گا، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اور بہت بڑے بڑے گناہوں پر جری بنا دیتی ہے. کہہ رہے کوئی بات نہیں، آج گناہ کر لو اللہ تو معاف کرنے والا ہے. صرف امید ہی امید انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. اس کے برخلاف اگر انسان کے اندر دل میں اللہ کا خوف ہے اور صرف خوف ہی خوف ہو، یہ بحث اسماء و صفات کے باب میں آگے آئے گی، یہاں چونکہ عبادت کے اندر یہ بات شامل ہے، اس تناظر میں میں یہ تشریح کر رہا ہوں کہ خوف ہی خوف اگر ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو شدید العقاب ہے، ذو انتقام ہے، ہاں، ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی کا بھی حساب و کتاب لینے والا ہے، ہاں، اور اس کا عذاب انتہائی بھیانک ہے. یہ سوچ کر آدمی اگر صرف خوف ہی خوف میں پڑ جائے اور یہ سوچے کہ قیامت کے دن اتنا خوفناک ماحول ہوگا کہ انبیاء کرام بھی نفسی 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 کہیں گے، تو جب انبیاء کا یہ حال ہوگا تو میں کس کھیت کی مولی ہوں. ایک تناظر میں صحیح ہے، لیکن اگر اسی پر صرف خوف میں مبتلا ہو تو نا امید ہو جائے گا. اگر خوف ہی خوف غالب ہو، امید نہ ہو، تو یہ نا امیدی ہو جائے گی، اور نا امیدی بھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. یا ایھا الذین یا ایھا الناس اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرے ان کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا ہے، حد سے تجاوز کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. یہ رحمت سے مایوسی بھی کفر میں لے جاتی ہے اور انسان کو ہلاکت کا شکار بناتی ہے. لہذا یہ تینوں چیزیں انتہائی ضروری ہیں. بعض اہل علم نے کہا کہ امید اور خوف انسان کے لیے جس طرح پرندے کے 2 بازو ہیں، اسی طرح انسان کی زندگی کے لیے ہمارے اور آپ کے عقیدے کے 2 بازو ہیں. اگر 2 بازو میں سے ایک ٹوٹ جائے یا اس کے اندر نقص اور خامی آ جائے تو اڑان صحیح نہیں ہوگی، اور ایک ٹوٹ ہی جائے تو پرندہ اڑ ہی نہیں سکتا. ایسے ہی اگر ہمارے اندر، ہمارے اعمال میں، ہمارے دل میں خوف اور امید اللہ کا نہ ہو تو ہماری زندگی صحیح نہیں رہے گی. ایک آدمی امید ہی امید میں رہے تو اس کا حق مارے گا، اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا اور بے خوف رہے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں عیسائیوں نے کفارے کا عقیدہ بنایا، کوئی بھی گناہ کر لو بڑے سے بڑا، کنفیشنز باکس میں جا کے پادری کو کچھ ہدیہ تحفہ دے دو اور اپنے گناہ کو قبول کر کے معاف کرا لو. وہ حضرت مسیح کی صلیب پر چڑھائے جانے کے، ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ، چڑھائے جانے کے عوض میں معاف کرنے کا وہ حق رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے پوپ یا پادری. تو اس چیز نے، اہل علم کا بیان ہے اور مشاہدہ اور تاریخ کے ثبوت موجود ہیں، اس چیز نے عیسائیوں کو گناہوں پر جری بنا دیا. بڑے سے بڑے گناہ کر لو کوئی بات نہیں، قوموں پر بم گرا دیا. یہودیوں کے یہاں بھی
تصور ہے لیکن وہاں دوسری بات بھی ہے، نسلیت، نسل پرستی ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں میں جب یہ تصور، میں یہ کہہ رہا ہوں میری یہ سمجھ ہے، اگر کسی کو اختلاف ہے تو بات کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، کہ مسلمانوں میں جب یہ بتایا گیا کہ آپ شب برات کو 15 شعبان کو جو ہے نا ایک رات کی عبادت کریں، سارے گناہ معاف، چھوٹے بڑے سب معاف ہو جائیں گے، کھاتا صاحب فلاں ذکر کر لے 1 لاکھ مرتبہ، 2 لاکھ مرتبہ فلاں دعا پڑھ لیں، یہ نصاب پورا کر لیجئے، تو پھر کوئی چیز آپ کو جنت میں جانے سے روک ہی نہیں سکتی، کتنا بڑا بھی گناہ کر لو۔ یہ غلط تصور شریعت کے بارے میں یا فضائل اعمال کے سلسلے میں انسان کو شریعت کے بارے میں بے خوف بناتا ہے، اللہ سے بے خوف بنا دیا۔ اب کچھ صاحبان ایسے ہیں کہ کچھ نوافل کا اہتمام کر لیا، ذکر و اذکار کا، مخصوص اوراد کا، وظائف کا اہتمام کر لیا، اور پھر اس کے بعد گناہوں میں جری ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ابھی میں اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کروں گا، مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، سب معاف ہو جائے گا۔ یہ خلط ملط کر دیا انہوں نے، شریعت کو سمجھا نہیں۔ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ فضیلتیں بھی ہیں، لیکن وہاں جب بتاتے ہیں کہ رمضان کے درمیان کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے، جمعہ کے درمیان کا، ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان کے گناہ کو مٹاتی ہے، تو آگے شرط ہے حدیث میں اذا الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے آدمی بچے گا۔ اور یہ بات اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں اور دہراتے رہتے ہیں کہ حقوق العباد اس طرح معاف نہیں ہوتا، اسی لیے حج پہ جانے سے پہلے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے صاف نکلنے کے لیے بندے کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے جا رہا ہے تو جانے سے پہلے بندوں سے صاف کر لے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، گناہوں سے صاف کرنے کے لیے معاملات کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ بندوں کا معاملہ پہلے صاف کیا جائے، پھر اللہ سے توبہ کی جائے۔ توبہ میں حقوق العباد کے سلسلے میں یہ شامل ہے کہ بندوں سے معاملات صاف ہوں، ان کی معافی ملے، ان کے معاملات یا لین دین کلیئر ہو۔ تو یہ گویا دین کا غلط تصور آدمی کو گناہوں پر جری بنا دیتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ بندہ امید اور خوف کو اس کے مقام پر رکھے۔ جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف حقیقت میں ہوگا تو ہم گناہ سے اپنے آپ کو روکیں گے، اور گناہ ہو گیا بشری تقاضے سے تو اللہ کے یہی خوف ہمیں توبہ استغفار پر ابھارے گا۔ خوف نہیں ہے تو گناہ پر روکنے والی کوئی چیز، کوئی قانون انسان کو گناہ سے نہیں روک پاتا۔ آج دنیا میں کتنے قوانین بن رہے ہیں، ہاں ایک گھپلا ہوتا ہے، ہاں اسٹاک ایکسچینج میں، بینک میں، مارکیٹ میں نیا قانون گورنمنٹ بناتی ہے، پھر گھپلا کرنے والے، غبن کرنے والے، دھوکہ دھڑی کرنے والے نئے ڈھنگ سے، نئی ٹرک سے، اس سے زیادہ چالاکی سے کہ ہم قانون سے بھی بچ جائیں اور دھوکہ دہی کا سے بھی کام لے لیں، پھر سے گناہ کرتے ہیں۔ سارے قوانین اور پابندیوں اور سختیوں کے باوجود دنیا میں گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ قوانین انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان کے خود اندر اللہ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا پولیس اس کو روکنے والا نہ ہو۔ تو یہ خوف انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، توبہ پر ابھارتا ہے، اور امید نیکیوں کے کرنے پر ابھارتی ہے۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھ کے صرف امید کرتا رہے کہ مجھے اللہ روزی دے دے گا، معاف کر دے گا، اور عمل نہ کرے، محنت نہ کرے، یہ امید نہیں ہے، اس کو تمنائے خام کہتے ہیں۔ آپ اگر امید کر رہے ہیں تو پہلے آپ نیکی کا پر عمل کیجئے اور پھر ثواب کی امید رکھیے، گناہوں سے توبہ کیجئے اور پھر اللہ سے معافی کی امید رکھیے۔ یہ ہے حقیقی امید جس کو قرآن و حدیث نے بیان کیا۔ اس بحث کی میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، بلکہ یہاں انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی کہ یہ تینوں چیزیں، محبت، اللہ سے محبت، اللہ سے امید اور اللہ سے خوف، یہ تینوں چیز عبادت کے ارکان ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کا عبادت میں ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص لأن من تعلق بواحد منها فقط، اگر کوئی شخص ان تینوں میں سے صرف ایک چیز کو پکڑ کے رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے انہوں نے ایک لمبی چوڑی بات کو 3 جملوں میں کہا۔ بس جو شخص اللہ تعالیٰ کی صرف اللہ سے محبت کے نام پر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ منحرف زاہدوں کا، جو صوفی ہیں انہوں نے یہ طریقۃ منحرف الزہاد کہا ہے، عبادت ریاضت کرنے والے زاہد جو منحرف ہیں یہ ان کا طریقہ ہے۔ اس کی کوئی تفصیل انہوں نے بیان نہیں کی، میں صرف اشارہ کروں۔ آپ نے سنا ہوگا ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، صوفیوں کے بیچ رہتے ہیں، آپ نے وہ حکایت سنی ہوگی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رابعہ بصری کہتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک ہاتھ میں آگ لوں، ایک ہاتھ میں پانی لوں، اور آگ سے جنت کو جلا دوں اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں، تاکہ لوگ جہنم کے خوف سے اور جنت کے شوق سے اللہ کی عبادت نہ کریں بلکہ اللہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے عبادت کریں۔ یہ ہمارے ہاں بڑے شان سے بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ انحراف ہے، ضلالت ہے، جہالت ہے۔
اللہ کی جنت کس کو ملے گی؟ یہ اللہ کا انعام ہے. جنت کا شوق دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کو حاصل کرنے کا شوق ہے. یخافون ربہم، کیا ہے؟ خوفا و یدعون ربہم خوفا و طمعا. قرآن نے کئی جگہ کہا کہ اللہ سے خوف اور امید کے ساتھ یہ اللہ کو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. خوف اور امید سے عبادت کرنا قرآن میں بتایا گیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے. یہ بناوٹی چیزیں ایسی بہت سی بیان کی جاتی ہے، حکایتیں ہمارے یہاں کہ خوف اور یہ نہیں بلکہ اللہ سے محبت کے. تو جو لوگ صرف محبت کا نام لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان منحرف اور گمراہ صوفیوں اور زاہدوں کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. جو لوگ صرف امید، اکیلی امید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس ہم کو امید ہے، اسی کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ طریقہ مرجئہ کا ہے. مرجئہ رجا سے بنا ہے. یہ ایک فرقہ گزرا ہے گمراہ، اور اس کے اثرات آج بھی ہیں. احناف کے یہاں یہ مرجئہ کا ایمان کے سلسلے میں قول پایا جاتا ہے. ان کا ایک قول میں صرف مثال کے طور پر بیان کروں، پہلے شاید گزر چکا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نے کلمے کی گواہی دے دی، تو اب کوئی بھی گناہ کرے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والے کے لیے بشارتیں دی ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ میں مرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. تو انہوں نے گویا خوف ختم کروا دیا، صرف امید کے ساتھ عبادت کرنے کا طریقہ اختیار کیا. اب اگر کوئی شخص صرف امید کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے تو وہ مرجئہ کے طریقے پہ ہے. وہ ایک طرف اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرے گا، خیال خام میں مبتلا رہے گا، اور دوسرے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی اور نافرمان رہے گا. تیسری چیز، وعبادتہ بالخوف فقط. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اگر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کی جائے تو یہ طریقۃ الخوارج ہے، خارجیوں کا طریقہ ہے، جن کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ فلاں گناہ کرنے والے کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، والدین کے نافرمان کو، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، کسی مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، اب اگر عقیدہ نہیں بھی ہو تو ایسے نصوص اور شریعت کے احکامات کو انہوں نے پکڑ کے یہ کہا کہ اگر ایک آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اس کے اثرات آج ہمارے یہاں تحریکیوں میں پائے جاتے ہیں. جو مسلمان حکام کو، بڑے بڑے جیسے خارجیوں نے حضرت علی اور کئی بڑے بڑے صحابہ کو کافر کہا تھا، ایسے یہ لوگ بہت سارے مسلمان علماء کبار کو، بڑے بڑے علماء کو، متقی پرہیزگار لوگوں کو کافر کہتے ہیں کہ یہ زر خرید ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. وہ ایک الگ موضوع ہے، باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ خارجیت کے مزاج کے ساتھ جو اللہ کے خوف سے صرف عبادت کرتا ہے وہ خارجیوں کے طریقے پر ہے. اور اصلی مومن بندہ یا کامل ایمان یا اہل سنت والجماعت کا طریقہ کیا ہے، صحابہ، تابعین اور سارے مسلمانوں کا، کہ صرف ایک چیز کے نہیں بلکہ اللہ کی محبت بھی ہو عبادت میں، اللہ سے امید بھی ہو کہ ان کو اجر و ثواب دے گا، اور اللہ کا خوف بھی ہو. بس اگر صرف محبت انسان کے اندر ہوگی، والمحبت المنفردۃ عن الخضوع، ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے اندر عاجزی اور خضوع نہیں ہے تو اس کو عبادت نہیں کہیں گے. جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کسی سے محبت کر رہا ہے اور خضوع نہیں ہے تو اس کا عابد نہیں کہلائے گا. جیسے انسان اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، تو یہ محبت ہے. بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت ہے، لیکن اس کے اندر خضوع خشوع نہیں ہے. یہ امید اور یہ تین ارکان جو بتائے گئے، خوف، امید اور محبت والا معاملہ، تینوں چیزیں اکٹھا نہیں ہیں. لہذا ہم بیوی سے، بچے سے یا دوست سے اگر محبت کر رہے ہیں یہ ان کی عبادت نہیں ہے، الا یہ کہ یہ محبت اپنی حد سے آگے بڑھ جائے، وہ آگے بحثیں آئے گی. دوسری چیز یہ کہ جیسے کہ اگر کوئی شخص خضوع، عاجزی کسی کے سامنے اختیار کر رہا ہے، اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا رہا ہے بظاہر، لیکن دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہے اللہ کی طرح یا عبادت والے جذبے کے تحت، تب بھی یہ عبادت نہیں کہلائے گی. جیسے کوئی ایک ظالم بادشاہ ہے یا کوئی طاقتور آدمی ہے جس کے شر سے آدمی کو خوف محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ میرے خلاف ہے. آج ہمارے یہاں سارے لوگ ایسے ہی ڈرپوک ہیں. حکومت چھوڑیے، اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی غنڈہ ہے، کوئی بڑا سیٹ ہے، کوئی بڑا طاقت والا ہے جو ہم کو دبا سکتا ہے، اور ہمیں لگے گا کہ ہم اگر اس کے خلاف کوئی بات بول دیے تو وہ ہمارا ناطقہ بند کر دیں گے، ہمارا رشتہ کاٹ دیں گے، ہمارے لیے راستے تنگ کر دیں گے، ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ایسا کوئی سمجھ رہا ہے اور اس بنیاد پہ اگر ڈر رہا ہے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے. تو اب اس کے شر سے بچنے کے لیے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ دل میں نہیں کرتے لیکن سامنے، ان کے سامنے، ہاں صاحب آپ تو بہت بھاری ہیں، آپ تو بہت بڑے ہیں، ہم آپ کی، اس کے سامنے تعریف کر رہے ہیں لیکن دل میں جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھاک آدمی نہیں ہے، نفرت کرتے ہیں، برا مانتے ہیں.
یا دل میں وہ محبت نہیں ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت میں ہوتی ہے، تو ایسا آدمی بظاہر ایک آدمی کے سامنے جھک رہا ہے، لیکن اندر سے اگر محبت نہیں ہے تو یہ بھی عبادت نہیں ہے۔ تو کہا اسی وجہ سے عبادت کے ہونے کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہوگی، خضوع اور محبت، تو وہ عبادت کے حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب ہم جب عبادت اللہ کی کر رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ نتیجے میں انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ بلکہ واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بندے کے نزدیک دنیا کی کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب، کمال الحب ہوگا۔ اور دوسری چیز جو کمال ذلت، تو دوسری چیز یہ ہوگی کہ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عظمت والی ہو، ہم اللہ کو سب سے عظیم مانیں، یہ ہماری ذلت ہے۔ نماز میں اذان میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ، اور ساری کائنات اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے عاجز ہے، درماندہ ہے، جھکی ہوئی ہے، اس کے حکم کی تابع ہے۔ تو ہم جب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے کائنات میں ساری چیزوں کے مقابلے میں، اور اسی طرح ساری چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی ذات سب سے زیادہ عظمت والی اور سب سے بڑی ہے، عظیم و کبیر ہے۔ جب یہ دونوں باتیں ہوگی تو ہم حقیقت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ دونوں باتیں اگر کسی اور کے لیے آ گئی تو ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں جس اور کے لیے ہم نے یہ کیا۔ اب آگے دوسری ایک بات اختصار کے ساتھ کہی کہ اور عبادت، یہی جو عبادت بیان کی گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے اور بندوں سے مطلوب ہے، ہم سے اور آپ سے اللہ یہ چاہتا ہے۔ یہی عبادت جس کے اندر یہ عناصر موجود ہوں، یہ معنی و مفہوم موجود ہو، اور یہی عبادت ہے جس کی وجہ سے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ مشہور آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں، میری ہی عبادت کریں، یعنی اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اس آیت کے سیاق سے اور انداز سے یہ بات واضح ہے، اسی لیے بعض اہل علم نے یہ لیعبدون کی تعریف کی تشریح یا تفسیر کی لیوحدون سے، کہ میری ہی عبادت کریں یعنی میری توحید پر قائم رہیں۔ وَبِهَا أَرْسَلَ جَمِيعَ الرُّسُلِ، اور اسی توحید عبادت کروانے کے لیے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں، اسی کو بتانے، سکھانے، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھیجا۔ ہر رسول کی بنیادی تعلیم کی ابتدا، ان کی تعلیمات کا، ان کی ساری شریعت کا خلاصہ، نچوڑ یہی عبادت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ دنیا کی جتنی بھی قومیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اور بھی کئی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں رسول بھیجا ہے، رسول آئے ہیں۔ رسول بھیجا یعنی ان کو پیغام، رسول کسی کو کہتے ہیں پیغامبر کو، جو پیغام لے کر آئے، تو ان کا پیغام کیا ہوتا تھا؟ آگے ایک جملے میں فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ دو باتیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ صرف اللہ کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے، اللہ کی عبادت آدمی کر رہا ہے اور ساتھ میں کسی دوسرے کی بھی کر رہا ہے تو وہ طاغوت سے نہیں بچا۔ تو ہر نبی کی یہی تعلیم رہی ہے، تو جب تمام انبیاء کی یہی تعلیم ہے، اسی عبادت کے لیے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی ہم سے مطلب اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، میری عبادت کرنا۔ اور عبادت کا یہ مفہوم جو ہم نے پڑھا کہ اس میں انتہائی خضوع، انتہائی محبت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آگے انہوں نے اب بتایا کہ عبادت کی اب یہ تعریف ہم نے پڑھ لی کہ اس میں یہ ہوتا ہے، تو اب کون سی عبادت کیسے کی جائے؟ کیا لوگ یہ طے کریں گے کہ عبادت کیسے کی جائے، یا ہم دوسرے مذاہب کے، ہندو دھرم، عیسائی مذہب، یہودی مذہب، بہت سارے مذاہب ہیں، ان کے یہاں سے کوئی طور طریقہ لے کے کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ضمناً میں ایک بات کہوں کہ عبادات کے لیے یہ شریعت میں قاعدہ ہے، اور اس قاعدے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور اس قاعدے کو سمجھ لیے تو دنیا کی جتنی بدعتیں سب رد ہو جائے گی۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ عبادات میں ہر چیز منع ہے جب تک کہ اس کے کرنے کا حکم نہ ہو۔ دماغ میں رکھیے اچھی طرح، دنیا کی ہر بدعت رد ہوگی اس قاعدے کی بنیاد پہ، اور یہ قاعدہ چاروں مسلک والے بھی مانتے ہیں۔ عبادات میں ہر چیز ممنوع ہے، کوئی چیز آپ خود سے نہیں کر سکتے جب تک کہ قرآن یا حدیث کرنے کا حکم نہ دے دے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل ایسا کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ رد ہے۔ یہ ایک دلیل ہے، 50 دلیل اس کی بن سکتی ہے۔
تو اللہ کے رسول کا یا شریعت کا یا اللہ کا حکم ہوگا تب ہم کر سکتے ہیں. ان کے حکم کے بغیر ہم نے عبادت کی وہ رد ہے. اور معاملات میں عبادت سے ہٹ کے شریعت کی دوسری چیزیں حلال حرام اور معاملات جو ہیں اس میں قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے, مباح ہے, جب تک کہ اس کے حرام یا منع کی دلیل نہ ہے. الٹا اشیاء میں اصل حلت ہے, حلال ہونا, جائز ہونا. عبادات میں اصل حرام ہے. ساری عبادت حرام ہے مگر وہی عبادت جائز ہے جس کے کرنے کا حکم. اور ساری چیزیں کھانے پینے کی کرنے کی جائز ہے جب تک کہ اس کے منع کی دلیل نہ ہو. اور یہ جو قاعدہ میں بتا رہا ہوں اس کی بہت سی دلیلیں ہیں. تو اب اس تناظر میں ہمیں عبادت کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ عبادت ویسے ہی کی جائے, اتنی ہی کی جائے جو قرآن و حدیث نے, شریعت نے بتائی ہے. اسی لیے ہم 20 رکعت تراویح اس لیے نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے. کسی کی مسلکی یا شخصی مخالفت یا ہمارے دل کی اور کوئی عصبیت کی بات نہیں ہے. یہ شریعت کی اس قاعدے کی بنیاد پہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہی پڑھی ہے ہمیشہ, تو کوئی اس میں اضافہ کرنے کا حق نہیں رکھتا رسول کے بعد. ہاں اگر نوافل کی آپ نے اجازت دی ہے تو آپ بغیر متعین کیے ہوئے, تعداد کو فکس کیے بغیر آپ کتنی بھی پڑھیں, 2 پڑھیں, 4 پڑھیں, 6 پڑھیں, 40 پڑھیں, 42 پڑھیں, کوئی مذائقہ نہیں. لیکن آپ اگر متعین کر رہے ہیں تو جو شریعت نے متعین نہیں کیا وہ آپ متعین کر رہے ہیں, یہ بدعت ہوگی, دین میں اضافہ ہوگا. یہ عبادت میں وہ بات ہوگی جو اللہ اور رسول نے نہیں کہا اور آپ کر رہے ہیں. ایسی ساری عبادات کا قیاس کرتے جائیے. تو عبادات میں جو قرآن و حدیث نے حکم دیا وہی عبادت ہے. اب عبادتیں کیا ہیں؟ بہت ساری عبادتیں ہیں. عبادت کی بہت ساری قسمیں, جتنی بھی قسمیں ہیں سب اللہ کے لیے کرنا ضروری ہے, وہ وحدہ لا شریک کے لیے. اگر کسی ایک قسم کو چھوٹا سا بھی پرسنٹ آپ نے, معمولی سا بھی حصہ غیر اللہ کے لیے کیا تو آپ شرک کرنے والے ہیں. مثال کے طور پہ وہ بتا کہ کتاب کی عبارت مکمل کر دو, تھوڑی سی بچی ہے, کہ آپ نے وہ روایت بارہا سنی ہے جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں نقل کیا اور بتایا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا. یہ مسند احمد میں نہیں ہے, امام احمد کی کسی دوسری کتاب میں. تو امام احمد نے حضرت طارق بن شہاب صحابی رسول سے ایک روایت نقل کی جو آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں, مکی والی حدیث, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ کہا کہ پہلے زمانے میں ایک گزرگاہ پر, راستے پر ایک قبیلہ بستا تھا جو اپنے بت کو کی پرستش کرتا تھا. وہاں سے 2 لوگوں کا گزر ہوا, ان لوگوں نے روک لیا اور ان کا طریقہ تھا کہ ہر گزرنے والے سے کہتے تھے کہ ہمارے بت کی تعظیم کرو. تو انہوں نے پہلے سے کہا کہ تم چڑھاوا چڑھاؤ ہمارے بت کی تعظیم کے لیے. تو کہا میرے پاس کچھ چڑھانے کے لیے ہے نہیں. تو انہوں نے کہا قرب ولو کانا ذبابا, چڑھاؤ چاہے ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو. تو اس پہلے شخص نے مکھی چڑھا دینے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے, مکھی تو ہے چڑھا دیتے ہیں. چڑھا دیا اس نے اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا قبیلے والوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جہنم میں گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پہلے مسلمان تھا نا. شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس سے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص مسلمان تھا. اگر وہ کافر مشرک ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ اس مکھی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے. یہی عمل اس کے جہنم میں جانے کا سبب بنا. مطلب یہ عمل نہیں کرتا تو وہ جہنم میں جانے والا نہیں تھا. اس سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے. اور دوسرے شخص نے کہا کہ میں چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا. کہا مکھی چڑھاؤ, کہا وہ بھی نہیں چڑھاؤں گا, اللہ کے سوا کسی کو نہیں چڑھاتا. انہوں نے قبیلے والوں نے اسے قتل کر دیا, وہ جنت میں چلا گیا. تو غور کیجئے, میں یہاں استدلال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قربانی یا چڑھاوا چڑھانا غیر اللہ کے سامنے پیش کرنا یہ عبادت ہے. اب کسی بت کے نام پہ, کسی ولی کے نام پہ, کسی نبی کے نام پہ, کسی قبر کے نام پہ, کسی بھی استھان غیر اللہ میں کوئی بھی مخلوق ہو کسی کے نام پہ اگر کوئی شخص کچھ چڑھاوا چڑھاتا ہے, قربانی کرتا ہے, نذر و نیاز دیتا ہے تو یہ شرک ہے, شرک اکبر ہے, شرک اکبر ہے. اور اگر اس کو کر کے آدمی بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا, نیک عمل, وہ کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں نکلے گا. اب انہوں نے کہا کہ عبادات رہی عبادت تو اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. اب انہوں نے قسموں کا ذکر کیا. نماز, بہت غور سے سنیں, نماز عبادت, زکوٰۃ عبادت, روزہ عبادت, حج عبادت. اب نماز اور حج میں کتنے کام ہیں, پیسہ خرچ کر کے سفر کرنا,
اگر ایسے ثواب کی نیت سے جیسے ہم حج کا سفر کرتے ہیں، اگر کوئی اجمیر کا کرتا ہے تو وہ حج کے سفر کی طرح کر رہا ہے، وہ قبروں کا حج کرنے جا رہا ہے۔ حج کا معنی ارادہ کرنا، یہ کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں میں، شریعت ہے، دین ہے، عبادت کی تعریف دیکھیے، پھر حج کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ دین کا رکن ہے، اور اس میں ہم پیسہ خرچ کر کے سفر کر کے جاتے ہیں ثواب کی نیت سے کہ اللہ ہمیں اجر و ثواب دے گا۔ اب ایسے ہی جذبے کے تحت اگر ایک آدمی اجمیر جا رہا ہے، 40 گاؤں جا رہا ہے، کسی اور مقبرے قبر پر جا رہا ہے، بغداد کے کسی مزار پہ جا رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے، تو وہ حج کے جیسی عبادت کر رہا ہے اس قبر والے کی، وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کے گھر میں بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی کر رہا ہے اور اس تک میری بات یہ پہنچتی ہے تو وہ یہ تحقیق کرے، دلیلوں کو دیکھے اور توبہ کرے، ورنہ اگر اسی پہ مر گیا تو شرک اکبر کے ساتھ جائے گا۔ وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ اس کا صحیح سلامت نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اب نماز میں، حج میں جتنے بھی اعمال ہیں، جیسے حج میں طواف ہے کعبہ کا، کسی اور مزار کا استھان کا طواف کیا تو وہ اس کا شرک کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ان مشہور عبادات کے علاوہ صدق الحدیث یعنی سچی بات کہنا، سچ بولنا، یہ اللہ نے حکم دیا ہے سچ بولنے کا، رسول نے حکم دیا ہے۔ تو اب ہم اللہ اور رسول کا حکم جان کر اگر سچ بول رہے ہیں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی بات مان رہے ہیں۔ ادا الامانہ، امانت کو ادا کر دینا۔ اب امانت کے بہت سے معنی ہیں۔ آپ کے پاس علم کی امانت ہے، کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی ہے امانت کے طور پہ، مال دولت سامان، وہ امانت ہے۔ آپ کے پاس جو ہے کسی کا راز ہے، وہ امانت ہے۔ آپ کے پاس قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، وہ امانت ہے۔ اب قرآن و حدیث آپ چھپا رہے ہیں کہ میرا مسلک تو یہ کہتا ہے، لوگ لاکھ حملہ کریں، جیسے مثال کے طور پہ ابھی حلالے کی طلاق کی بحث چل رہی ہے، سب باتیں کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات نہیں بول رہے ہیں ہمارے بہت سارے بڑے بڑے علماء جو خبروں میں رہتے ہیں کہ بھئی شریعت اور قرآن حدیث سے یہ معاملہ ہوتا ہے، اور حلالے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو لعنتی کام ہے، حرام ہے، یہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسا کرنا میں امانت میں خیانت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا، آپ جانتے ہیں اور بیان نہیں کر رہے ہیں، اور اس مقام پر بیان نہیں کر رہے ہیں جہاں شریعت کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے یا اس کا رد کیا جا رہا ہے، وہاں آپ شریعت کی، قرآن و حدیث کی، اللہ اور رسول کی عزت بھی نہیں بچانے کی فکر کر رہے ہیں، مسلک بچا رہے ہیں۔ تو یہ ادائے امانت نہیں ہے، خیانت ہے۔ تو ایسے کوئی عہدے پر ہے، اقتدار پر ہے، کوئی بیت المال میں ہے، کوئی مسجد میں ذمہ دار ہے، جو جس جگہ پر ذمہ دار ہے وہ عہدہ اس کے لیے امانت ہے۔ امانت کے بڑے وسیع معنی ہیں۔ وبر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کیا جائے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہیں مان رہا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال حب اور کمال ذلت کا سے محروم ہے۔ اگر اس کے اندر کمال حب، کمال ذلت کے ساتھ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانے گا، جس میں ایک بڑا حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کو جھڑکنا مارنا تو دور کی بات، ان سے اف نہ کہو۔ وصلۃ الارحام، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو کاٹنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حدیثوں میں ہے کہ اللہ جو رشتہ کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا، اور رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ والوفاء بالعہود، عہد و پیمان اور وعدے کو پورا کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ آج ہمارے یہاں برائی سے روکنے کے معاملے میں لوگ یہ بولتے ہیں کہ کون کسی کے پھٹے میں ٹانگ رہا ہے، دو لوگوں میں جھگڑا ہوا، صاف دکھ رہا ہے کہ ایک غلط کر رہا ہے، ایک کے عمل سے امت کا، دین کا نقصان ہو رہا ہے، دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جماعت میں ٹکڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے دیندار لوگ جو ہیں وہ بولتے ہیں کہ نہیں ہم تو دونوں کے ساتھ رہیں گے، بیلنس کریں گے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا، اللہ خوش ہو ناراض ہو، سیٹھ صاحب خوش رہیں، یہ توحید کے خلاف ہے۔ تو کہا امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ والجہاد للکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے آپ کی جیسی طاقت ہے ان سے مجاہدہ کرنا، ان سے جہاد کرنا، اب آپ زبان سے کر سکتے ہیں، قلم سے کر سکتے ہیں، واٹس ایپ سے کر سکتے ہیں، نیٹ سے کر سکتے ہیں، ان کو دین سمجھائیں، ان کی غلط باتوں کا جواب دیں، تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ بل جو قرآن و حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں، اگر اس کا ہم رد کرتے ہیں تو یہ دین کا حصہ ہے، یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، حیوان اور جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے اوپر بھی ظلم نہ کرنا۔ اور اسی طرح جو آدمیوں میں ہمارے مملوک ہیں، آج وہ غلام تو نہیں ہوتے لیکن ہمارے مزدور اور خادم ہیں، آج لوگ ہمارے ہاں جو کوئی شخص کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، کوئی فیکٹری اور کارخانہ چلاتا ہے، اس کے یہاں کوئی چھوٹا آدمی کام کرتا ہے تو وہ اسے حقیر سمجھ رہا ہے، اس کے حقوق کو مارتا ہے، اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوکری سے نکال دیا جانا یا اس طرح سے تنگ کرنا کہ وہ نوکری چھوڑ کر چلے جائیں، روزی روٹی سے محروم ہو جائیں،
اور اس سلسلے میں انتہائی بے مروتی اختیار کرنا، یہ جو ہے یہ بھی اس عبادت کی خلاف ورزی ہے۔ اور ایسی ہی چیزوں کی وجہ سے جب ہم اپنے سے نیچے والوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ ہمارے اوپر ایسے کو بٹھاتا ہے جو ہم پر ظلم کرتا ہے۔ یہ سلسلہ ہمارے آج جاری ہے اور مسلمان اسی بنیاد پر جو ہے مختلف قسم کے عذاب اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں، آدمیوں کے ساتھ جو ہے، حیوانوں کے ساتھ، بہائم کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دعا کرنا، دعا بھی عبادت ہے، ہاں، ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت یا قرآن کو سمجھنا وغیرہ، اس کے حقوق کو ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادت ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو ظاہری اعمال کی چیزیں ہیں، باطنی میں سے کچھ کی مثالیں انہوں نے دی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا، اللہ نے حکم دیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت، یہ توحید کی بنیاد ہے۔ علامہ ابن تیمیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ علامہ ابن قیم، ابن تیمیہ دونوں میں سے کسی نے، کہ پوری جتنی بھی توحید اور اللہ پر ایمان ہے اس کی جڑ بنیاد اللہ سے محبت ہے۔ جس آدمی کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے اس کے اندر توحید نہیں ہے، اور جس کی جتنی گہری محبت ہوگی اس کی اتنی مضبوط توحید ہوگی۔ تو توحید، محبت اللہ سے، یہ ایمان باللہ کی جڑ اور بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا، اس کے رسول سے محبت رکھنا، اس کے رسول سے محبت، کون سا کلمہ پڑھنے والا آج مسلمان ہے جو اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتا؟ یہ دعویٰ کرنا الگ چیز ہے، واقعی دل میں محبت ہونی چاہیے۔ اللہ اور رسول کی جب دل میں محبت ہوگی تو ان کے احکامات کو آدمی دوسروں کی محبت پہ ترجیح دے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی بیاہ ہو، معاملات ہوں، جماعت کے جھگڑے اختلاف ہوں، بندے جو ہیں اللہ اور رسول کی محبت کے مقابلے میں بیوی کی محبت، دوست کی محبت، ماں باپ کی محبت، سیٹھ صاحب کی محبت، اور بڑا ہمارا آقا اور ادارے کا ذمہ دار ہے اس کی محبت، اس کو ترجیح دے کے اللہ کی محبت کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ تو جس قدر یہ پیچھے ڈالا جا رہا ہے اس قدر توحید کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اگر بندہ کافر نہ بھی ہو تو ایسے میں توحید اس کی کم ہو سکتی ہے، اور ویسی محبت جیسی اللہ سے اگر کسی مخلوق سے ہوگی تو پھر وہ کفر اکبر ہوگا۔ اسی طرح اللہ کی خشیت اور خوف دل میں ہوتا ہے، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ ہاں، فلا تخشوہم واخشونی، مجھ سے ڈرو، اللہ نے کہا۔ یہ شیاطین کیا ہے؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کہ یہ شیطان ہے جو اپنے اولیاء اور دوستوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، ہاں، وخافونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ واللہ احق ان تخشا، ہاں، اللہ کے رسول سے خطاب کر کے کہا جب حضرت زینب سے آسمان میں نکاح کیا کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وتخشى الناس واللہ احق ان تخشا، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ لوگوں سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ تو اللہ کی خشیت جس میں عبادت والا معاملہ ہو، فطری والی بات الگ ہے، تعظیم کی بات ہو، خوف سر ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کی طرف انابت، یعنی مسلسل اللہ کی طرف پلٹتے ہوئے اللہ کی تابع داری، فرما برداری کرنا، اس کی بات ماننا، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح یہ سب کے سب عبادت میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے ذبح اور نظر کرنا، قربانی کرنا، نظر و نیاز ماننا، استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس، تو پناہ مانگ رہے ہیں آپ، ہاں، تو پناہ طلب کرنا۔ اب اگر کوئی شخص شیخ عبد القادر جیلانی سے، فلاں بزرگ سے، جن شیاطین سے پناہ طلب کر رہا ہے، اور یہ کسی تختی کو لکھ کر یا فلاں پکار کے اپنے گھر پہ لٹکا رہا ہے، تو وہ اللہ کے علاوہ دوسرے سے استعاذہ کر رہا ہے۔ اگر اس کو مانتا ہے تو شرک اکبر ہے، اس کا لا الہ الا اللہ سلامت نہیں ہے۔ اسی طرح استعانت، کسی سے مدد طلب کرنا، ایک استعانت یہ ہوتی ہے جو کام آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے کسی سے کہا کہ پانی لا کے دے دیجیے، ذرا سا چائے منگوا دیجیے، یہ ایک استعانت ہے۔ تو یہ کام آپ مجھ سے اور میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، جو بندوں کی طاقت میں نہیں ہے اس میں کہنا، جیسے کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر کچھ مجھے ہمیں اللہ کے لیے دے دیجیے، یا کسی پیر بابا سے، قبر والے سے کرتے ہیں، یا بیمار ہے کوئی آدمی، آپ جاتے ہیں پھوک جھاڑ والے کے پاس اور کہتے ہیں کہ میرے والے کو، میرے فلاں کو شفا دے دیجیے۔ اگر اس میں آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ شفا دے دے گا، گنڈا تعویذ لٹکا رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ شفا دینے کی یا آپ کو بچانے کی طاقت رکھتے ہیں، اس سے مدد لے رہا ہے، تو یہ سب شرک ہے۔ استعانہ، استغاثہ، فریاد کرنا، مصیبت میں پھنسا ہوا جب کسی سے مدد مانگتا ہے تو اس کو فریاد طلب کرنا کہتے ہیں۔ تو استغاثہ یہ بھی دعا ہی کی قسم میں سے ہے، عبادت میں شامل ہے۔ امّی یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون ہے اللہ کے سوا، ہاں، جو مجبور انسان کی، جب مجبور آدمی اسے پکارتا ہے، بے بس اور مجبور، تو اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور برائی کو اس سے دور کرتا ہے۔ الہ مع اللہ والی جو آیتیں میں نے پڑھی تھی اسی میں یہ ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی، یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، لہٰذا اللہ کے سوا کسی اور سے فریاد مانگنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہ چند مثالیں انہوں نے دی ہیں۔
ایسی اور بھی بہت ساری عبادت کی قسمیں ہیں. تو انہوں نے آگے کہا کہ اس لیے واجب ہے، فرض ہے کہ عبادت کی تمام قسموں کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف پھیرا جائے. ہاں، فمن صرف شیئا منہا شیئا، جو شخص ان عبادتوں میں سے یا ان کے علاوہ جتنی بھی عبادت ہے اس میں سے کسی بھی عبادت کو تھوڑا سا بھی، شیئن کہا تھوڑا سا بھی، ابھی میں نے مکھی والی مثال دی ہے. اور ایک بات یہاں ضمناً ایک جملہ کہہ دوں کہ کوئی عالم جاہل کوئی بھی انسان یہ نہیں بول سکتا کہ ہم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عبادت ہے اور ہم نے شرک کر لیا تو ہم بے علم تھے اس لیے شرک کیا ہے اللہ معاف کرے گا. نہیں، شرک کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں قرآن نے کہا ہے، اس کے میں نے جو پہلے درس میں بیان کیا تھا، حضرت آدم کی پیٹھ سے روحوں کو نکال کے جو عہد و پیمان لیا، اس سلسلے میں جو سورہ اعراف میں کہا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سلسلے میں لا علمی عذر نہیں ہوگی. کسی انسان کا جاہل ہونا یہ اس کو بچا نہیں سکتا. تو یہ جاننا ہر انسان کے لیے، مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے. تو کہا کہ جو شخص عبادات میں سے کسی ایک چیز کو بھی کچھ بھی اللہ کے علاوہ کی طرف پھیرے گا، جیسے کوئی شخص غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرے، شیخ عبد القادر جیلانی یا کلیئر شریف والے یا رسول اللہ بول کے پکار رہا ہے، اللہ کے رسول کو بھی پکارے، حضرت عیسیٰ کو پکارے، حضرت جبرائیل کو پکارے کہ وہ ہماری مدد کریں گے اگر ان سے دعا مانگتا ہے. ہاں، یا اللہ کے علاوہ کے لیے کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے، نذر و نیاز کرتا ہے، قربانی کرے کسی کے نام کی، کسی پیر ولی فقیر کے نام پہ، یا ان کے نام کی نذر و نیاز کرے، یا مدد طلب کرے، یا کسی مردے سے مدد طلب کرتا ہے یا اس سے فریاد طلب کرتا ہے. ہاں، کسی مردے سے، کسی غائب انسان سے، ایک زندہ ہے لیکن غائب ہے، اس کا فوٹو آپ کے یہاں ہے یا نام لے کے آپ پکار رہے ہیں وہ موجود نہیں ہے، یا کسی زندہ حاضر سے بھی آپ اگر ایسی مدد کر رہے ہیں استعانت استغاثہ کے نام پہ، ہاں، جس پر کہ اللہ کے ایسے کاموں میں آپ مدد طلب کر رہے ہیں جس پر اللہ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا، تو جس نے ایسا کام کیا تو انہوں نے کہا فقط اشرک الشرک الاکبر واذنب الذنب لا یغفر الا بالتوبہ، کہ اس شخص نے جس نے ایسی حرکت کی ہے، ان میں سے کوئی کام کیا ہے، اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا اور ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جو توبہ کے سوا معاف نہیں ہو سکتا، اور توبہ کے بغیر اگر وہ مر گیا تو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، چاہے جتنا اس نے عمل دوسرا نیک کیا ہو. شرک اکبر سے توبہ کیے بغیر اگر بندہ اس دنیا سے چلا گیا تو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. سواء صرف هذا النوع، چاہے وہ اس عبادت کی جس قسم میں شرک کر رہا ہے اس قسم کو کسی بت کے لیے پھیرتا ہے. اب ہمارے یہاں دماغ میں یہ بیٹھتا ہے بہت سارے مسلمانوں کے کہ یہ جو غیر مسلم ہے درخت کی، پتھر کی، مورتی کی پوجا کر رہے ہیں، یہی شرک ہے بس. تو انہوں نے اسی کی وضاحت کی کہ چاہے وہ بت ہو، درخت ہو، چاہے پتھر ہو، یا انبیاء میں سے کوئی نبی ہو، انبیاء میں سے کوئی نبی ہو، یا اولیاء میں سے کوئی ولی ہو، ہاں، زندہ ہو یا مردہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لا یرضی ان یشرک معہ، اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے قبول نہیں کرے گا کہ اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک کیا جائے، وہ چاہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. آپ کو بھی اللہ کے ساتھ ہم شریک نہیں کر سکتے. ہاں، لا ملک مقرر، نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی نبی مرسل، کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حقوق میں شریک کرنے پر راضی نہیں ہے، اجازت نہیں دی ہے، اور نہ ہی کوئی ولی اور نہ کوئی. جب نبی، انبیاء اور فرشتوں کا معاملہ نہیں ہے تو ان سے کم درجے والوں کی کیا حیثیت ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان 2-3 آیتوں پر انہوں نے اپنے درس کا اختتام کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا. ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، اور جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ بہت بڑا عظیم گناہ کا افترا کرتا ہے، گناہ باندھ رہا ہے، اللہ کے سر تھوپ رہا ہے کہ اللہ کا جو شریک نہیں ہے اس کو شریک ٹھہرا رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا سورہ جن کی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد تو بس اللہ کے لیے ہیں، عبادت گاہیں، سجدہ گاہیں صرف اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا اللہ کے سوا کسی کو بھی عام ہے یہ، انبیاء، اولیاء، صالحین، فرشتے، ساری مخلوق آ گئی، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ نہ پکارو، کسی اور کی عبادت نہ کرو. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شرک نہ کرو. اگر اللہ کے علاوہ کسی بھی عبادت میں، کسی بھی درجے میں کوئی غیر اللہ کو شریک کرتا ہے تو اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے،
اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اس کی توحید ٹوٹ جائے گی، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا اور اسی پر مر گیا تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عبادت کا معنی سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر اس علم اور بصیرت کی روشنی میں ہم لا الہ الا اللہ کو، جو اسلام کی نجات کی کامیابی کی کلید اور بنیاد ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں کما حق کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر